عزیز نگر یوٹیوب چینل کی جانب سے مقبول ترین پروگرام آگہی لے کے میں عزیز احمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آگہی ایک پروگرام ہی نہیں بلکہ ایک ایسا ضابطۂ اخلاق ہے جس میں زندگی کے سارے مسائل کا قانونی حل ملتا ہے۔ اس پروگرام میں ہمارے سوالوں کے جواب جو ہمیں ملک کے طول و عرض سے موصول ہوتے ہیں ملک کے معروف قانون دان راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان دیتے ہیں۔ آج بھی وہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ناظرین، اس بات کا بطور خاص میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کا شمار ملک کے ان نامور وکلاء میں ہوتا ہے جو قانونی معاملات پر تو دسترس رکھتے ہی ہیں لیکن زندگی کے سارے شعبوں پر ان کی مستند رائے ہے، ان کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے۔ وہ ایک ایسی شخصیت ہے جن میں دھنک کے سارے رنگ موجود ہیں۔ میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ راؤ صاحب، میں عزیز نگر یوٹیوب چینل کے مقبول ترین پروگرام آگہی کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمال خان کی جانب سے اور اپنی جانب سے آپ کو آج کے شو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج کے پروگرام کا پہلا سوال ہمیں موصول ہوا ہے ساہیوال سے۔ عبدالقیوم پوچھتے ہیں کہ میں ایک محکمے میں ملازم ہوں۔ محکمے نے کسی الزام کے تحت مجھے چارج شیٹ کیا ہے اور شو کاز نوٹس دیا ہے۔ انکوائری آفیسر نے اس پروسیس کے بعد میرے خلاف فائنڈنگ رپورٹ دی ہے لیکن جو افسر مجاز ہیں اتھارٹی آفیسر انہوں نے انکوائری آفیسر کی اس رپورٹ کو ڈس ایگری کیا ہے۔ تاہم میرے ذہن میں خلش موجود ہے۔ مجھے آپ گائیڈ کریں کہ اس مرحلے پر مجھے کیا اقدام کرنا چاہیے۔ دیکھیں جی، جو اتھورائز آفیسر ہوتا ہے اس کو سروس لا میں یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ انکوائری آفیسرز کی فائنڈنگ سے ایگری کرے یا ڈس ایگری کرے۔ اگر وہ ڈس ایگری کرے گا تو اتھورائز آفیسر اس کی ریزننگ دے گا، اچھا، اور پلازیبل ریزننگ دے گا، ٹھیک ہے نا۔ صحیح۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کا یہ اقدام غلط نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے انکوائری افسر سمجھتا ہے کہ بھی اس کی سزا یہ ہونی چاہیے، اس فائنڈنگ کے اوپر یہ مطلب ہے کہ جو اس کا ایلیگیشن اس طرح پروو ہو رہے ہیں، جبکہ وہ جو ہے اتھورائز آفیسر اگر اس کو سزا کو سمجھتا ہے کہ جن اس کو زیادہ دینی چاہیے، اس کے مطابق ہونی چاہیے، تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ اس سے اتفاق بھی کر سکتا ہے اور ایگری کر سکتا ہے اور ڈس ایگری بھی کر سکتا ہے۔ اگر ڈس ایگری کرے گا تو پھر وہ جو ہے اس کو ریورس کرتے وقت تمام جتنی بھی اس میں لوازمات ہیں جو پائے جا رہے ہیں اور جو اس کے اندر وہ سمجھتا ہے کہ یہ ریزننگ ہے وہ ساری ریزننگ دے گا، ٹھیک ہے نا۔ صحیح۔ تو یہ لافل ہے اس کا اقدام۔ یعنی جو افسر مجاز اتھارٹی آفیسر ہاں ہے جی، اسے قانون یا اتھارٹی دیتا ہے کہ وہ اس رپورٹ کو ایگری کرے یا ڈس ایگری۔ ہاں جی، ہاں جی، اگر ڈس ایگری کرے گا جی، تو وہ اس پہ جو ہے نا ریزننگ دے گا۔ ٹھیک۔ ہاں جی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور عرض کر دوں، جو اتھورائز آفیسر ہے جب اپنی ریزننگ دیتے ہوئے اس سے ڈس ایگری کرے گا تو اس کو جو انکمبینٹ ہے جس کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے اس کو دوبارہ نوٹس دیے جائیں گے، اچھا، دوبارہ نوٹس دیے جائیں گے۔ ہاں جی، صحیح۔ داتا کی نگری لاہور سے جنید عالم پوچھتے ہیں کہ میں ایک محکمے میں ملازم ہوں، میرے کیڈر کے ایک ملازم کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے تحت اپ گریڈیشن دی گئی ہے۔ میں نے بھی اسی نوعیت کی ایک درخواست پھر محکمے کو گزاری ہے کہ مجھے بھی اپ گریڈ کیا جائے لیکن میری درخواست کو ڈس ایگری کر دیا گیا ہے، تو مجھے اپنا حق لینے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، دو طرح کی ججمنٹ ہوتی ہیں، ایک ججمنٹ ان ریم، ایک ججمنٹ ان پرسونم۔ اچھا، ججمنٹ ان پرسونم وہ ججمنٹ ہوتی ہے جس کا تعلق اسی پٹیشنر کی حد تک ہوتا ہے، صحیح، اس کے کیس کی حد تک ہوتا ہے۔ ایک ججمنٹ ان ریم وہ ہوتی ہے جس میں ایک پرنسپل لے ڈاؤن کیا جاتا ہے اور وہ اس کلاس کے اس نیچر کے جو کیسز کے امپلائیز کے ہوں گے، چاہے وہ مطلب ہے کہ آگے آ کر
ریٹ کریں نہ کریں یا چاہے اس کو چیلنج کریں نہ کریں کسی بھی فورم پر، تو وہ آنریبل سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ ہے، جو ججمنٹ ان ریم کی پوزیشن رکھتی ہے، اس کے اوپر وہ محکمہ عمل درآمد کرنے کا اسی کلاس کی اور اسی طرح کی نیچر کے کیسوں میں وہ ریلیف دینے کا پابند ہے۔ اور وہ آرٹیکل 189 آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت تمام گورنمنٹ فنکشنری جو ایک مسلمہ اصول آنریبل سپریم کورٹ طے کر دے، کوئی ڈکٹم لے ڈاؤن کر دے، کوئی پرنسپل لے ڈاؤن کر دے، تو وہ سب کے لیے گائیڈ لائن ہے، اس گائیڈ لائن کو لیتے ہوئے چلیں گے۔ اور ججمنٹ ان ریم میں جو اس میں پٹیشنرز نہیں بھی ہوں گے ان کو بھی وہ بینیفٹ ایکسٹینڈ ہوگا، اس کا یہ اصول ہے۔ تو لہٰذا محکمہ غلط کر رہا ہے۔ اگر اسی نوعیت کی کیس ہے، وہی آئیڈینٹیکل میٹر ہے، تو اسی نیچر کے کیس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی ججمنٹ آنریبل سپریم کورٹ کو ججمنٹ ان ریم تصور کرتے ہوئے وہ اس کو ریلیف ایکسٹینڈ کریں۔ اگر وہ نہیں کرتے تو جو امپلائی ہے وہ ہائی کورٹ میں ریٹ جورسڈکشن میں جا کر آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹ پہ عمل درآمد کروا سکتا ہے۔ اپنے شہر صوفیہ کے نگری ملتان سے سوال ہے، واسا ملتان سے ایک انجینئر کا، جنہوں نے اپنا نام تو ہمیں نہیں بتایا۔ پوچھنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں کافی عرصے سے اس ادارے میں بطور انجینئر اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہا ہوں۔ ہماری پالیسی یہ ہے کہ باہر سے ہم ڈیپوٹیشن پر کوئی انجینئر نہ منگوا سکتے ہیں نہ یہاں لائے جا سکتے ہیں، لیکن پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لاہور واسا سے کچھ لوگ یہاں بھیجے گئے ہیں۔ اس سے میری اپنی اور میرے ساتھ کے کچھ لوگوں کی پروموشن میٹرز جو ہے وہ سفر ہو رہا ہے۔ تو کیا محکمے کا یہ اقدام ٹھیک ہے اور ہم اس کے خلاف کیا چارہ جوئی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، جب محکمے نے ایک پالیسی فارمولیٹ کی ہوئی ہے یا اڈاپٹ کی ہوئی ہے، اس پالیسی کو ایکٹ اپان نہیں کر رہا، اس کی وائلیشن کر رہا ہے، تو وہ سراسر غلط اقدام ہے، ایلیگل ایکشن ہے۔ تو دوسری بات یہ رہی کہ اس حوالے سے ایک 2017 میں آنریبل سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی ہے ریگارڈنگ دی ڈیپوٹیشن، دین ڈپارٹمنٹ کین ناٹ ٹیک اینی امپلائی آن ڈیپوٹیشن، کیونکہ ڈیپوٹیشن جو ہے وہاں کے امپلائیز کے رائٹ کو بھی انفرنج کرتا ہے، ٹھیک ہے نا سر۔ دوسرا ایک اور ججمنٹ ہے، وہ 2014 ہے، وہ بھی آنریبل سپریم کورٹ میں ہے۔ اس میں کیا لکھا گیا ہے، نان سول سروینٹ کین ناٹ بی سینڈ اور ٹیکن آن ڈیپوٹیشن۔ صحیح، نان سول سروینٹ، تو یہ واسا کے امپلائی نان سول سروینٹ ہے، اور یہ 2014 کی جو اتھارٹی ہے اس کے مطابق یہ ڈیپوٹیشن پہ نہیں آ سکتے۔ لہٰذا یہ محکمے کا اقدام غیر قانونی ہے، اور ان کو چاہیے کہ ریپیٹریٹ کریں، ان کو واپس اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں بھیجیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ اس کے خلاف آنریبل سپریم کورٹ کی جو میں نے 2 اتھارٹی بتائی ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آنریبل ہائی کورٹ میں انڈر آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن ریٹ جورسڈکشن انووک کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل درآمد ہوگا۔ ایک سوال نوشہرہ سے ہمیں ملا ہے۔ برہان الدین پوچھتے ہیں کہ میں ایک محکمے میں ملازم ہوں، مجھے میرے محکمے نے کارکردگی کے اعتبار سے ایڈوانس انکریمنٹ دے دی تھی، میں خوش تھا، اور اب ایک پالیسی مرتب کی ہے محکمے نے جس کے تحت یہ ساری مراعات ختم کر دی گئی ہیں۔ ایڈوانس انکریمنٹ کے سلسلے میں اب مجھے کہا گیا کہ جو انکریمنٹ مجھے دی گئی تھی وہ میں دوبارہ سے ری پے کروں۔ ظاہر ہے میرے نزدیک یہ اقدام محکمے کا درست نہیں ہے۔ آپ راؤ صاحب پلیز مجھے یہ بتائیے، کیا محکمے کا یہ اقدام درست ہے، اور اگر درست نہیں ہے تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ محکمے کا اقدام سراسر غلط ہے، اچھا، کیونکہ ایگزیکٹو آرڈر اور یہ پالیسی یہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں رکھتی، ٹھیک ہے نا سر۔ جب وہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں رکھتی تو یہ انفیکٹو ہے پالیسی اس کے لیے جن کو آلریڈی وہ بینیفٹ لے چکے ہیں ایک پرانی پالیسی کے تحت، جو پرانی پالیسی ان فیلڈ تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب جو اگر نئی پالیسی آ گئی ہے پرانی پالیسی کو سپرسیڈ کرتے ہوئے، تو لہٰذا یہ ہے کہ نئی پالیسی کے تحت وہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ میں پلے نہیں کرے گی، تو یہ اقدام غلط ہے۔ تو اس کو وہ چیلنج کریں پراپر فورم پہ جو ان کا بنتا ہے۔ بہاولپور سے
लुबना खान का सवाल है। खातून ये कहती हैं कि मुझे मेरे महकमे ने एक गलत इल्ज़ाम के तहत शोकाज नोटिस दिया है, जिसे मैं चैलेंज करना चाहती हूँ। मुझे आप ज़रा गाइड करें कि इस सिलसिले में मुझे किस फोरम पर जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। देखें जी, जो शोकाज नोटिस है वो इटसेल्फ प्रोवाइडिंग अ डिफेंस, ठीक है ना जी, और वो नॉन चैलेंजेबल है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता शोकाज नोटिस को, क्योंकि शोकाज नोटिस का आपने जवाब देना है। जब आपने जवाब देना है तो वो डिफेंस प्रोवाइड हो रहा है, अपॉर्चुनिटी ऑफ मतलब डिफेंस है आपको, तो उस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करते हुए तो उसका जवाब दें, और अगर वो एलिगेशन गलत है तो उसको डिनाइल में लेकर आए, ठीक है ना, और उसमें वजूहात लिखें। तो ये तरीक़ेकार है, लेकिन अभी चैलेंजेबल नहीं है अनटिल अनलेस जो है ना फाइनल ऑर्डर हैज़ नॉट बीन पास्ड। नाज़रीन, अजीज नगर यूट्यूब चैनल का प्रोग्राम आगही बसीरत का एक ऐसा लामुतनाही सिलसिला है जिसके रिगार्ड में हमें मुल्क के तूल अर्ज़ से ही नहीं बल्कि दुनिया से मुख्तलिफ मैसेज जो कि एप्रिसिएशन पर मबनी है मौसूल हो रहे हैं। लोग हमारी इस काविश को सराह रहे हैं। आगही का सिलसिला जारी रहेगा, आपने हमारे साथ रहना है। इस कार खैर को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, मगर इस मरहले पर मुझे ब्रेक लेनी है। आप रहेंगे मेरे साथ। वेलकम बैक। खानेवाल से शाह जमान का सवाल है। वो कहते हैं कि एक महकमे में मैं मुलाजिम हूँ, मुझे एक महकमाना चार्ज के तहत सनशोर और स्टॉपेज ऑफ 2 इंक्रीमेंट्स की सज़ा दी गई थी, जिसे मैंने सर्विस ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया था। प्रोसीडिंग जारी थी कि महकमे ने इस दौरान अपना ये फैसला वापस ले लिया, तो लिहाजा मैंने इसके खिलाफ जो कानूनी चाराजोई थी या अपील थी मैंने भी उसे विदड्रॉ कर लिया है। लेकिन अब कुछ अरसे बाद उन्हीं इल्ज़ामात के तहत महकमे ने मुझे दोबारा चार्जशीट कर दिया है, जो मेरे नज़दीक एक ज़्यादती है। राव साहब मुझे गाइड करें कि मुझे क्या करना चाहिए। देखें, अगर उन्हीं इल्ज़ामात के तहत दोबारा शोकाज दिया गया है तो वो सरासर गलत है। वो अब दोबारा उसी बुनियाद पर शोकाज नहीं दे सकते, क्योंकि इसके ऊपर 3 प्रिंसिपल जो हैं वो अप्लाई होंगे। सही। सबसे पहले जिस तरह है रेस जुडिकाटा भी अप्लाई होगा, ठीक है जी, ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था वही मैटर, वो दोबारा रीओपन नहीं हो सकता, ठीक है ना। और दूसरा ये था कि लोकस पोटेंशिया, जब उन्होंने वो विड्रा कर ली सजाएं और उसके बाद जब विड्रा करने के बाद वो उससे बरी जमा हो गई, एग्जॉनरेट हो गई, तो वो उसका एस्टेब्लिश हो गया राइट एज ए एग्जॉनरेशन, तो लोकस पोटेंशिया जो है उस पर एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना सर। तीसरा जो है वो इस पर अप्लाई होगा जियोपर्डी। अच्छा। एक ही जुर्म की 2 सजाएं नहीं दी जा सकती कानून में। अब एक जुर्म में पहले सजा दी, वो वापस ले ली, एग्जॉनरेट हो गई। उसके बाद जो है ये दोबारा फिर जो है उसी इल्ज़ाम के तहत दोबारा शोकाज देकर दोबारा सज़ा देना चाहते हैं, तो वो दोबारा सज़ा नहीं दे सकते, क्योंकि वो उसमें वार्ड बाई लॉ है और वो जियोपर्डी के असूल के तहत जो है वो उसको ममनू करार दिया गया है। बार है वो, वार्ड बाई टाइम, वार्ड बाई लॉ है वो। तो मजमूई तौर पर हम ये नतीजा अखज़ करें कि महकमा का ये इक़दाम जो है वो कानूनी एतबार से दुरुस्त नहीं। हाँ, गलत है, वो वार्ड बाई लॉ है। मुनीर कैसरानी रहीम यार खान से पूछते हैं कि मैं एक महकमे में 3 साल तक वर्क चार्ज मुलाजिम के तौर पर काम करता रहा, फिर उसके बाद मुझे महकमे ने रेगुलर एम्प्लॉय डिक्लेयर कर दिया। मेरी सीनियरिटी मुतय्यन करते वक्त महकमे ने मेरा वो पीरियड जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया, शामिल नहीं किया है। मेरे नज़दीक ये बात दुरुस्त नहीं है। राव साहब मुझे ये बताइए कि क्या महकमे का ये इक़दाम दुरुस्त है, और वो पीरियड जो बतौर वर्क चार्ज में मुलाजमत करता रहा हूँ उसे मैं सीनियरिटी में किस तरह से शामिल करवा सकता हूँ। देखें जी, जो एम्प्लाई है उनका क्लेम सरासर गलत है, और जो महकमे का इक़दाम है वो बामुताबिक कानून है।
اور یہ تو آنریبل سپریم کورٹ کی بھی اس کے اوپر ججمنٹس ہیں کہ جو پیریڈ ان کا بطور ورک چارج سرو ہوا ہے وہ ایز اے سروس کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور جو ان کی ریگولرائزیشن ہوئی ہے جس پیریڈ سے، وہ اسی پیریڈ سے اس کی سینیارٹی کاؤنٹ ہوگی۔ عبدالصبور کا سوال ہے پاک پتن سے، ان کا کہنا ہے کہ میں ایک محکمے میں ملازمت کرتا رہا ہوں، اب ریٹائرڈ ہو چکا ہوں، میں پروموشن کا خواہاں تھا لیکن محکمے نے مجھے پروموٹ نہیں کیا تھا، اب میں چاہتا ہوں کوئی اینٹی ڈیٹڈ پروموشن کے لیے میں کیس دائر کروں، راؤ صاحب مجھے طریقہ کار سے آگاہ کریں کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں جی، اس پر تو امینڈمنٹ آ چکی ہے اور اس پہ آنریبل سپریم کورٹ کی اتھارٹی بھی ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے ریٹائرڈ امپلائی جو ہے اس کو اینٹی ڈیٹڈ پروموشن نہیں مل سکتی، تو اب جو ہے وہ قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ اس میں جو سروس لا ہے اس میں امینڈمنٹ بھی آ چکی ہے۔ یعنی اب ان کے لیے کوئی راستہ قانونی اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ اینٹی ڈیٹڈ پروموشن لے؟ ہاں جی، وہ پروموشن کے کیونکہ اب وہ الاؤ نہیں ہے اینٹی ڈیٹڈ پروموشن مطابق قانون، اس کو مطلب ہے کہ نہیں دی جا سکتی۔ سکھر سے عمر خان کا ایک سوال ہے، وہ آپ سے راؤ صاحب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے محکمے کو سلیکشن گریڈ کے لیے درخواست دی تھی، محکمے نے میری یہ درخواست بغیر انٹرٹین کیے واپس کر دی ہے، جبکہ میری دانش میں مجھے سلیکشن گریڈ ملنا چاہیے، مجھے قانونی اعتبار سے آگاہ فرمائیے کہ میں کیا اقدام کروں۔ دیکھیں جی، اول میں تو یہ درخواست ہی غلط دی ہے، میں بھی حیران ہوں کہ درخواست اس وقت کیوں دی انہوں نے، کیونکہ یہ تو 2001 میں سلیکشن گریڈ تھے، وہ ختم ہو چکی ہے پالیسی، موو اوور اور سلیکشن گریڈ، یہ دونوں کی جو پالیسی تھی 2001 میں جو ہے ڈسکنٹینیو ہو چکی ہے، تو لہٰذا ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انٹرٹین نہیں ہو سکیں گے؟ نہیں ہو سکیں گے۔ صحیح۔ صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے ایک خاتون کا سوال ہے، شازیہ پوچھتی ہیں کہ میں ایک محکمے میں ملازم ہوں، سروس میٹر سے متعلق میرا ایک کیس سروس ٹریبیونل میں زیر سماعت تھا، اس دوران میرے کیس کو سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دے کے ابیٹ کر دیا گیا ہے، اور مجھے کہا گیا کہ میں پراپر فورم پر جا کے کیس کو فائل کروں، مگر ایک خاتون ہونے کے ناطے سے کچھ ایسی سچویشن کریٹ ہوئی کہ میں 2 سال تک اپنی گھریلو مسائل کی وجہ سے پراپر فورم پر کیس دائر نہیں کر سکی، اور الٹیمیٹلی یہ کیس ٹائم بار ہو گیا۔ اب میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا ہے، لیکن بظاہر میں نے اس مدت کے بعد رجوع کیا ہے، پھر بھی میں پر امید ہوں۔ آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ مجھے سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے میں ریلیف دے سکے؟ دیکھیں جی، یہ جو بات کری ہے ویٹ کرنے کی، یہ 2006 کی بات ہے۔ اچھا۔ 2006 میں ایک مشہور زمانہ ایک بہت ججمنٹ آئی تھی مبین الاسلام کے نام سے، مشہور ججمنٹ، تو وہ مبین الاسلام کی جو ججمنٹ کے تحت جو انسرشن آف سیکشن 2A ان سول سروینٹس ایکٹ میں 1974 میں اس کی انسرشن کو جو ہے نا آئین کے خلاف قرار دیتے ہوئے، قانون کے خلاف دیتے ہوئے اس کو جو ہے نا نل اینڈ وائڈ کیا تھا، اور ان کو کہا تھا کہ جو ادر دین سول سروینٹ ہیں وہ ان کے کیسز ابیٹ کر دیے گئے تھے، اور ان کو ہدایت کی گئی تھی کہ 90 ڈیز کے اندر اندر وہ پراپر فورم پر چلے جائیں۔ اچھا۔ اور ان میں آنریبل سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ میں ایک ٹائم مقرر کر دیا تھا، اسپیسیفک ٹائم 90 ڈیز۔ اب 90 ڈیز میں جانا تھا ان کو پراپر فورم پہ، اب یہ بتا رہے ہیں کہ 2 سال تک شی ریمینڈ ان ڈیپ سلمبر، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد انہوں نے 2 سال کے بعد انہوں نے کیس پراپر فورم پہ فائل کیا، اور لامعالی وہ ٹائم بارڈ ہونے کی وجہ سے ان کا ریلیف نہیں ملتا، اور اب سپریم کورٹ میں ہے، تو لہٰذا کیس سپریم کورٹ میں ہے تو اس لیے اس کے حوالے سے تو ہم بات نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ ہے وہ اپنے اختیارات بھی یوز کر سکتی ہے، یا جیسے بھی ہے کنڈونیشن کے حوالے سے جو حالات ہے، واقعات ہے، اس کو دیکھ کر ٹائم بارڈ کیس جو بھی ہے اس کو وہ ریلیف دے نہ دے تو سپریم کورٹ کے حوالے سے بات ہے، وہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ البتہ ان کو بتایا کہ ان کی جو ہے نا 90 ڈیز کی جو ہے نا پیریڈ تھا،
جو کہ مبین علیہ السلام کی ججمنٹ میں 2006 میں جو آئی تھی اس میں دیا گیا تھا. صحیح. تو یہ اس میں پراپر فورم پر 90 ڈیز میں نہیں گئی، تو اس لیے ٹائم بارڈ ہے، اور ٹائم بارڈ بھی کافی ہے 2 سال، تو اس لیے مشکل ہو سکتی ہے انہیں، لیکن یہ ہے کہ ریلیف بھی مل سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال انہیں فی الوقت فیصلہ آنے تک تو آلموسٹ انتظار بھی کرنا چاہیے اور پر امید بھی رہنا. ناظرین، آپ عزیز نگر یوٹیوب چینل کا قانونی مسائل سے متعلق ایک سلسلے وار مگر آپس میں پیوست پروگرام دیکھ رہے ہیں، آگہی، جس میں ملک کے نامور قانون دان راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ملک کے طول و عرض سے آنے والے لوگوں کے مسائل اور سوالات کا جواب دیتے ہیں. اس پروگرام کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمان خان ہیں. ناظرین، اپنی اس کاوش پر ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ ولیوں کی نگری ملتان سے ہمیں یہ حوصلہ ملا، ایک راستہ متعین ہوا. راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہمارے ساتھ شفقت آمیز رویہ قائم رکھا ہوا ہے. یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا. ایک جملہ میں ضرور کہوں گا کہ قانونی مسائل سے متعلق یہ پروگرام، جس میں صرف اب تک ہم سروس میٹرز کو تسلسل کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، جس کے ہمیں سراہا بھی جا رہا ہے کہ اتنے سوالات آپ کہاں سے لاتے ہیں. میں ناظرین صرف یہ کہوں گا کہ جہاں مسائل ہیں وہاں وسائل بھی ہوتے ہیں. ہم اس پروگرام کو، آگہی کو، روشنی کی ایک لو سمجھتے ہیں. فی الوقت مجھے آپ سے اجازت لینی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. عزیز احمد خان کو اجازت دیجیے. اللہ نے